حضرت ابراہیم علیہ نبینا الصلاۃ والتسلیم نے جب نمرود کو اللہ کے دین کی دعوت دی تو نمرود نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی اور زندہ بھی کرتا ہے۔ نمرود جو ایک اللہ کو نہیں مانتا تھا اور خود اپنے آپ کو رب دعویٰ کرتا تھا، وہ نمرود کہنے لگا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ انہوں نے دو انسان کو بلایا اور سب کے بیچ میں ایک کو جان سے مار دیا اور ایک کو چھوڑ دیا۔ ایک کو مار دیا اور ایک کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ دیکھو میں نے ایک کو بچا لیا اور ایک کو مار دیا، ایک کو زندہ رکھ دیا اور ایک کو مار دیا۔ نمرود کا یہ احمقانہ جواب تھا، وہ بہت بڑا ہی بیوقوف تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب غور و تفکر کیا کہ یہ بہت بڑا بیوقوف نظر آتا ہے، اس کو اس کے جیسے ہی سوال کرنا پڑے گا، اس کو اس کے طریقے سے سوال کرنا پڑے گا، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق کی طرف سے پورب کی طرف سے سورج نکالتا ہے، اگر تجھ میں دم ہے تو کعبے کی طرف سے سورج کو نکال کے نکال، اگر تجھ میں دم ہے تو پچھم کی طرف سے سورج کو نکال کر دکھا دے۔ تب نمرود بے بس ہو گیا اور لاجواب ہو گیا اور کچھ نہیں کر سکا، سب کے سامنے رسوا ہو گیا۔ تو جو جھوٹا دعویٰ کرتا ہے وہ ضرور بھی رسوائی کے عالم میں جاتا ہے، جو جھوٹا دعویٰ کرتا ہے وہ سب کے سامنے ذلیل ہوتا ہے۔ تو نمرود نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کرنے نہیں پایا، لیکن نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جانی دشمن بن گیا اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نمرود نے قید کر لیا۔ کتنے دنوں تک قید خانے میں رکھا، پھر نمرود نے ایک چار دیوار بنائی اور اس میں مہینے بھر تک لکڑیاں جمع کی، قسم قسم کی لکڑیاں جمع کی، ذات ذات کی لکڑیاں جمع کر دی، مہینے بھر تک لکڑیاں جمع کی کہ کون سی لکڑی کتنی مضبوط ہوتی ہے، اس طرح سے الگ الگ لکڑیاں جمع کی۔ اس کے بعد پھر اس لکڑی کی ڈھیر میں نمرود نے آگ لگائی۔ اب وہ آگ اتنی بڑی آگ تھی کہ اس آگ کی تپش سے جو اوپر سے پرندے اڑ کے جاتے تھے وہ بھی جل جاتے تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، نمرود والے سبھی مل کر تیاری کرتے ہیں کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ آج کفر خوش ہے، نمرود والے خوش ہے کہ آج سے میرا مخالف ختم ہو جائے گا، آج سے ہمارا دشمن ختم ہو جائے گا، آج سے ہمارے معبود کو کوئی بھلا برا کہنے والا نہیں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہنے بھی لگا، اور اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے کہا ہوگا کہ آپ ہمارے دین میں آ جائیے، اگر آپ ہمارے دین میں شامل ہو جائیں گے تو آپ کی جان بچ جائے گی، آپ کو ہم لوگ چھوڑ دیں گے، آپ کو ہم لوگ کوئی سزا نہیں دیں گے۔ لیکن یہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنے والی ذات ہے، اللہ پر عقیدہ رکھنے والی ذات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے مانتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین کامل تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھروسہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میرے لیے کافی ہے۔
نمرود نے ہر کوشش کی کہ ابراہیم کسی طرح ہمارے دین پر آ جائے اور چھوڑ دیا جائے، لیکن ابراہیم علیہ السلام جو حق پر تھے، سچے دین پر تھے، جو اللہ کو مانتے تھے، وہ کیسے کفر کی طرف جاتے؟ پھر نمرودوں نے وہ آگ لگا دی. اب اتنی بڑی آگ ہو گئی کہ آگ کے قریب تک جانا مشکل تھا، کوئی آگ کے نزدیک نہیں جانے پا رہا تھا. اب کس طرح ابراہیم کو جو ان لوگوں نے پلان بنایا تھا آگ میں ڈالنے کے لیے، تو کس طرح ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے گا؟ اب آگ کے نزدیک جانا بڑی پریشانی تھی. تو پھر ان لوگوں نے ایک منجنیق بنایا جس میں بیٹھا کر دور سے پھینک دیا جائے. وہ ایک اوزار بنایا، منجنیق بنا کر کے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹھایا اور پھینکنے کی تیاری ہوئی. اتنے میں حضرت جبرائیل امین جنت سے سیر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگتے ہیں کہ اے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام، کوئی حکم ہو تو بتائیے، کوئی کام ہو تو بتائیے کہ میں آپ کے لیے کچھ کر سکوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں ہے. پھر جبرائیل امین نے کہا کم سے کم اللہ سے دعا کر دیجیے، اتنی بڑی آگ چل رہی ہے اور اس میں آپ کو ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے، آپ کو ڈالا جائے گا، تو اللہ سے کم دعا کر دیجیے کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا اللہ سمیع و بصیر نہیں ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سننے کی اور دیکھنے کی طاقت نہیں ہے؟ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. اللہ پر مجھے بھروسہ ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ جو چاہے گا وہی ہو سکتا ہے. اور جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ میرے لیے کافی ہے، وہی بہت بڑا مہربان ہے، وہی بہت بڑا مددگار ہے. اب نمرودوں نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا منجنیق میں اور آگ میں ڈال دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. اسی وقت وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی ہو گئی، بلکہ وہ آگ گلے گلزار ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بظاہر آگ میں ڈالا گیا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پھول کے باغات میں گھوم رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامت ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جلا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر صحیح اور سلامت رہ گئے. بلکہ میرا عقیدہ اور خیال کہہ رہا ہے کہ اس جگہ میں بہت سے لوگوں کا مجمع ہوگا، جنگ غفیر لگی ہوئی ہوگی، بہت سے لوگ وہاں پر اکٹھے ہوں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے. اتنی بڑی آگ جلی تھی، 1 مہینے سے لکڑیاں جمع کی گئی تھی، تو کتنے لوگوں کی بھیڑ ہوگی. جب اتنے لوگوں کے بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ آگ جلا نہیں سکی بلکہ وہ آگ گلے گلزار ہو گئی، تو سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آ گئے ہوں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سچے کہہ دیے ہوں گے اور نمرود کو ناحق اور جھوٹے قرار دیے ہوں گے. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے اور اللہ نے ان کو بچا لیا اور آپ صحیح سلامت وہاں پر رہے. ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے دوستو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بچانے پر آئے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برعکس کرنا چاہے تو پھر کوئی نہیں بچا سکتا ہے. اللہ کی قدرت میں جو طاقت ہے وہ کسی اور کے پاس وہ طاقت نہیں ہو سکتی. انسان کو 2 چیز سے زیادہ پیار ہوتا ہے، ایک اپنی جان سے، پھر اپنے اولاد سے پیار ہوتا ہے. جان کے بعد جان کی بازی کو آپ نے دیکھ لیا اور اللہ نے بچا بھی لیا. یہ بہت بڑا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، پریکشا تھا. لیکن جان کے بعد